إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، انسان مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اس میں کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں اور کچھ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ پھر ان بیماریوں میں بعض کا تعلق جسم کے مختلف حصوں کے ساتھ ہوتا ہے اور انہی بیماریوں میں بعض کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے۔ دل کی بیماریاں وہ میڈیکلی فزیکلی بھی ہوتی ہیں اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو دل کو لگ جائیں تو انسان کا ایمان ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے
جسمانی بیماریوں کی بجائے دل کی ان بیماریوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے جو انسان کے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتی. اگر ایمان ہی نہیں رہا تو انسان کے پاس پیچھے بچا ہی کیا ہے. حکماء کہتے ہیں ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش. تین بیماریاں جس انسان کو لگ جاتی ہیں اس کی زندگی کو برباد کر دیتی، اس کی زندگی خوشگوار زندگی نہیں رہتی. الحقد والحسد وسوء الخلق، بغض. کسی کے متعلق انسان اپنے دل میں جب پالنا شروع کر دیتا ہے خوشی اس سے چھن جاتی. حسد جب اس کے دل کو لگ جاتا ہے، یہ دل کی بیماری، پھر انسان خوش نہیں رہ سکتا. سوء الخلق، بد اخلاق انسان کا ہو جانا، یہ دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. پھر معاشرے کے اندر اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ڈپریشن کا شکار، ٹینشن کا شکار، پھر وہ ہر وقت دوسرے لوگوں پہ نالا ہی نالا رہتا ہے، حالانکہ وہ خود بیمار ہوتا ہے. لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہوتا. آج دل کی جو بیماری حسد ہے اور اس کے ساتھ جب حسد آتا ہے تو پھر نظر بد بھی آتی ہے. ان دونوں کے متعلق چند گزارشات کرنی ہیں. قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی مذمت کی گئی ہے. کوئی اچھی عادت نہیں، بہت بری عادت ہے. حسد کہتے کس کو؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ تمنی زوال النعمت عن صاحبها. کسی بندے کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت سے نوازا ہو، یہ دیکھنے والا کہیں مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. جب یہ خواہش دل کے اندر پیدا ہو شروع ہو جائے، سمجھو تم حاسد بن گئے ہو، تم نے حسد شروع کر دیا. دوسرے مسلمان کے پاس کسی بھی اعتبار سے، کسی نے اچھی گھڑی پہنی ہے، اس کے پاس گھڑی ہے. کسی کو اللہ رب العالمین نے اچھی گاڑی دے دی ہے، کسی کا بزنس اچھا ہو گیا ہے، کسی کو رب العالمین نے بہترین گھر سے نوازا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیک سیرت بیوی عطا کی ہے، کسی کو رب العالمین نے مال و دولت نہیں لیکن علم عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب عطا کر دیا ہے، معاشرے کے اندر اس کی عزت لوگ کرتے ہیں. یہ دیکھ دیکھ کے جلنا شروع ہو جاتا ہے، حسد کرنا. اس سے یہ چھن جانی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے، اور مجھے نہ بھی ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے. یہ جو تمنا ہے انسان کے دل کے اندر، یہ خواہش جو پیدا ہوتی ہے، اس کا نام حسد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خصلت، یہ بری عادت یہود کی بیان فرمائی ہے، اہل کتاب کی بیان فرمائی ہے. اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے، حسد اور رشک دو الگ الگ چیزیں. کیوں؟ رشک کے لیے بھی لفظ حسد استعمال ہوا ہے حدیث کے اندر، لیکن فرق اس میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا حسد الا فی اثنتین، رشک دو چیزوں میں کر سکتے ہیں آپ. رجل آتاہ اللہ القرآن فهو يقوم به آناء اللیل وآناء النہار. ایک آدمی اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے، حفظ کیا ہوتا ہے اس نے. وہ دن کے وقت بھی قیام کرتا ہے، رات کے وقت بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ آدمی دیکھتا ہے، کہتا ہے کتنا اچھا آدمی، کاش مجھے بھی یہ توفیق مل جائے، میں بھی اسی طرح ہی جس طرح یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے میں بھی عبادت کیا کروں، میں بھی قیام کیا کروں. یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں. جو مذموم حسد ہے وہ نہیں. اس کے اندر کیا تمنا ہے کہ جس طرح یہ نیک ہے عبادت کرتا ہے، مجھے بھی قرآن مجید حفظ ہو جائے، مجھے بھی چند صورتیں یاد ہو جائیں، میں بھی اسی طرح اللہ کی عبادت کروں. اور دوسرا، اس آدمی کے متعلق رشک کیا جا سکتا ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، کہ وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہو، وہ اس کو دن کے وقت بھی خرچ کرتا ہے، رات کے وقت بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتا ہے. یہ دیکھ کر کہتا ہے کتنا خوش نصیب آدمی ہے، مال اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، دن کے وقت بھی رات کے وقت بھی. تو یہ جو ہے کہ مجھے بھی اللہ دے، میں بھی اسی طرح ہی اللہ کے راستے میں خرچ کروں. مثال کے طور پر اللہ اکبر، آپ حیران ہوں گے، پاکستان میں ایک مدرسہ ہے لاہور میں، میرے بیٹے وہاں پڑھتے ہیں. میں اس سال جب گیا تو وہ جو ذمہ داران ہیں ان سے میٹنگ تھی، تو وہ جو اس مدرسے کے آنر جنہوں نے وہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جن کی وہ جگہ ہے، جن کی وہ مسجد اور پھر 6 فلور ہیں مدرسے کے، وہ سارا پاکستانی 1.5 کروڑ روپیہ اس کا خرچہ ہے ماہانہ، 1,50,00,000 روپیہ. وہ 2 بھائی ہیں جو اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. انسان اس میں رشک کر سکتا ہے کہ یا اللہ تو نے ان کو دیا ہے، مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں ایسے ہی خرچ کروں. یہ ہے اصل چیز. اس کے علاوہ کہ ان کے پاس یہ مال کیوں ہے، ان کے پاس رہے نہ رہے، مجھے مل جائے ملے نہ ملے، ان کے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ حسد، یہ بری چیز ہے کہ ان کے پاس اتنا مال و دولت ان کے پاس نہ رہے، ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے. یہ خواہش جو ہے یہ حسد ہے اور یہ بری چیز ہے. یہ عادت تھی کن کی؟ یہود و نصارہ کی. اللہ رب العالمین نے فرمایا ام یحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناهم ملکا عظیما. آج نبوت، سیادت، سرداری اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گئی ہے. اب یہ یہودی حسد کرتے ہیں، ان کے پاس بھی تھی، پہلے ان کو ہی دی تھی. ان کے دادا اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوا تھا کام. ابراہیم علیہ السلام کے بعد ایک بیٹا اسحاق تھا، ایک بیٹا اسماعیل تھا. اسماعیل کی اولاد میں سب سے آخر میں سمجھاتے رہے ہم انسان بن جاؤ، صحیح کام کرو. انہوں نے ہر موقع پہ اللہ رب العالمین کی جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ سیادت، نبوت اور ہر چیز چھین کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی. اب یہ حسد کرنا ان کو کیوں ملی ہے؟ یہ تو ہمارا حق تھا، کیونکہ ہم باپ دادا سے نبی بنتے آئے ہیں، یہ ہماری لیڈری تھی، ان کو کیوں ملی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے نہیں، ہم نے دی تھی، ہم نے ان کو دی تھی، ان پہ بڑا فضل کیا تھا، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی تھی، اس لیے اب ان سے چھین لی گئی ہے. اب یہ حسد کرتے ہیں. اللہ اکبر. دوسرے مقام پر
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں اپنے ایمان کی فکر کرو، تمہارے ساتھ جو یہود و نصارہ کو حسد ہے نا وہ اور کسی چیز پر نہیں ہے، تمہارے ایمان کے ساتھ، کہ تم نے جو ایمان قبول کیا ہے آج اسی ایمان پر کوئی انسان زندہ رہے گا اور اسی ایمان پر اس کو موت ہوئے گی تو کل قیامت کے دن اس کا بیڑا پار ہوگا، ورنہ وہ جہنم کے اندر۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ اہل کتاب یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پھر کفر میں لٹا دیں، تم مومن ہو، تمہارے ایمان کو ختم کر کے تمہیں پھر کافر بنا دیں، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دل میں جو حسد کی آگ جل رہی ہے کہ یہ مومن بن گئے ہیں اور یہ ہم سے آگے لیڈ کر رہے ہیں، یہ پیچھے رہنے چاہیے، ان کو کافر بنا دو۔ آج دیکھ لیجیے معاشرے کے اندر پوری دنیا میں کس انداز میں تمہارے اوپر مختلف قسم کی جلغات کی جاتی ہے تاکہ تمہارا ایمان کھینچ لیا جائے، اور تو وہ کچھ نہیں کر سکتی، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کے ذریعے، کبھی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کبھی کسی طرح۔ لیکن عقل مند وہ ہے جو اپنے ایمان کی فکر کرتا ہے، کیونکہ جب حسد آ جاتا ہے، یہ حسد بھی ان کی بیماری، وہ اس کے ذریعے بھی تمہارا ایمان کھینچنا چاہتے ہیں۔ کس طرح؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم اليہود علی شیء ما حسدتکم علی السلام والتأمین، یہودی تمہارے ساتھ کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا دو چیزوں پہ حسد کرتے ہیں، دو چیزوں پہ۔ ایک کون سی چیز ہے؟ السلام علیکم، تم سلام لیتے ہو نا، پتہ ہے اس کا کتنا فائدہ ہے؟ جو تم سلام لیتے ہو اس سے یہودیوں کو بڑا غصہ آتا ہے، کیونکہ تم ان کو تو پہلے سلام کہتے نہیں جن کو پتا ہوتا ہے، پتہ ہے یہ یہودی ہے اس کو نہیں سلام کہنا، کافر ہے، عیسائی ہے، ہندو ایسے کیا اس کو سلام نہیں کہنا؟ کیوں یہ یہودی حسد کرتے ہیں؟ اس سلام کے اندر، السلام علیکم کے اندر تمہارا ایمان محفوظ ہے۔ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم، سلام کو عام کرو، تمہارے اندر محبت آئے گی، ایمان ہوگا تو جنت ملے گی۔ سلام نہیں، محبت کوئی نہیں، ایک ادھر کو منہ موڑتا ہے ایک ادھر کو منہ موڑ، سگے بھائی نہیں ملتے آپس میں، ایمان کھینچ لیا جاتا ہے، اس لیے وہ تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ تمہیں سلام سے آج کا ہیلو بائے بائے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے السلام علیکم، بولو، منہ سے بولو، بھائی تم پہ سلامتی ہو، وہ آگے سے جواب دے، تم پہ بھی سلامتی ہو، اللہ کی رحمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور دوسری چیز وہ تامین، اللہ جو تم امام کے پیچھے اونچی آواز میں آمین کہتے ہو، یہودی اس سے بھی بڑے چڑھتے، یہودی چڑھتے ہیں، مسلمان نہیں چڑھنا چاہیے۔ عجیب بات ہے، مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا لفظی، اونچی آواز سے آمین کہنا شروع کر دو تو وہ سمجھتے ہیں یہ نئی مخلوق آ گئی، یہی حال ہمارے بڑے سمیر میں نہیں۔ کچھ غور کرو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہودیوں کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لم یحسدون علی شیء کما حسدون علی الجمعہ، یہودی ہمارے ساتھ کسی چیز پہ اتنا زیادہ حسد نہیں کرتے جتنا کہ یہ جمعے کا جو دن ہے نا اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ ہدانا اللہ، کیوں حسد کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا، اللہ نے ہمیں اس جمعے کی ہدایت دی، اس جمعے کو نصیب کیا اور یہ گمراہ ہو گئے۔ اور اسی طرح وعلی القبلۃ التی ہدانا اللہ لہا وضلوا عنہا، یہ جو بیت اللہ شریف کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قبلہ بنایا نا، اس قبلے کی وجہ سے بھی وہ ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیت المقدس کیوں نہیں رہا ہے؟ یہ پھر گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ بیت المقدس نہیں مقرر کیا تھا، شاید وہ یہ سمجھتے، یہ انہوں نے اپنی خود ہی بنایا ہوتا،
اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا. اب وہ سمجھتے تھے یہ مذاق ہے. ساری کائنات، سارے لوگ اب مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، جو پہلا گھر اس زمین پہ میں نے بنایا وہی اصل قبلہ ہے. اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ قَوْلِنَا خَلْفَ الْإِمَامِ آمین، اور ہم جو امام کے پیچھے آمین کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی یہودی ہمارے ساتھ حسد کرتے ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع کر دیا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا كونوا عباد اللہ اخوانا. لوگوں حسد نہ کرو ایک دوسرے کا، بغض نہ کرو ایک دوسرے کا، جاسوسی نہ کرو، ٹو میں نہ لگے رہو، اور نہ ہی بولی بڑھاؤ. اللہ کے بندے بن کر، بھائی بھائی بن کے زندگی بسر کرو، اسی میں تمہارا فائدہ ہے. کیوں؟ اگر تم حسد کرو گے تو یاد رکھو نقصان اس کے بڑے ہیں. ان میں پہلا نقصان دین سے ہاتھ دھو بیٹھو، ایمان جاتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم، جو تم سے پہلی امتیں گزر چکی ہیں ان کی بیماریاں تمہاری طرف پھر پلٹ آئی ہیں. الحسد والبغضاء، ایک حسد اور ایک بغض، ہی الحالقہ، یہ ایسی بیماری ہے جو موڑ دیتی ہے. لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین، میں نہیں کہتا کہ یہ سر کے بالوں کو موڑ دیا، بلکہ تمہارے دین کو موڑ کے رکھ دیتی ہے، تمہارا دین ختم ہو جاتا. آپ اندازہ کریں یہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد، کسی بندے کے دل میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، الایمان والحسد، اس کے دل میں ایمان بھی ہو ساتھ وہ حسد بھی کرے. حسد ہے تو ایمان نہیں، ایمان ہے تو حسد نہیں. اب ہم میں سے ہر کوئی بندہ غور کر لے کہ وہ کتنے پائے میں ہے، اس کا ایمان کون سے درجے میں. دوسرا نقصان کے حسد کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو قتل کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. اور یاد رکھیے ایک سب سے پہلی نافرمانی آسمانوں میں ہوئی رب العالمین کی، اور ایک نافرمانی سب سے پہلے زمین پہ ہوئی. دونوں کے پیچھے جو چیز کار فرما تھی وہ حسد تھا. شیطان رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے جنت سے نکلا، راندہ درگاہ قیامت تک کے لیے لعنتی. کیوں؟ اس نے کیا چیز تھی؟ اس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یا اللہ یہ حسد تھا، آدم علیہ السلام کے ساتھ میں بہتر ہوں، یہ بہتر نہیں. حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا، دبا ہو جائے یہاں سے. اور دوسرا زمین پہ حسد کیا قابیل نے حابیل کے ساتھ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. قابیل نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا. کس بنا پہ؟ وجہ کیا تھی؟ کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف حسد تھا. حسد کی وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو قتل کر دیا. کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان جب حسد کرتا ہے تو اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. اور تیسرا نقصان کہ اللہ رب العالمین کی اس بندے کو ناراضگی وہ ملتی ہے، اللہ راضی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کسی دوسرے کو عطا کیا ہے وہ اس کی قضاء و قدر ہے. تو یہ اللہ کی قضاء اور قدر پہ راضی نہیں ہے. جو اللہ کی قضاء اور قدر پہ، اس کے فیصلے پہ راضی نہ ہو، کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. چوتھا نقصان یہ ہے کہ حاسد اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے، ان دونوں کے درمیان دشمنی شروع ہو جاتی. بھائی قرآن پڑھا کرو نا. یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ اور بھائیوں نے اپنے بھائی سے دشمنی کس بات کی؟ یوسف وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور باپ نبی ہے،
یہ بدبخت حسد کی آگ میں جل کر کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا بابا جو ہے نا یہ گمراہ ہے، نعوذ باللہ۔ اور بھائی یوسف سے کیا کی؟ دشمنی شروع کر دی۔ کس وجہ سے؟ پھر دشمنی شروع ہو جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے پھر نتیجہ بھائی کو کہاں پھینک دیا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی نا، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پانچواں، جب انسان کے اندر حسد آتا ہے تو پھر نظر بد لگتی ہے۔ یہ حسد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حسد آتا ہے نا تو انسان کی آنکھوں سے ایسے شعلے نکلتے ہیں جیسے آگ کے شعلے ہوتے ہیں، اور جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے پھر اس کو گرا دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں سب سے زیادہ موتیں جس وجہ سے ہوں گی وہ حسد ہوگا، حسد کی وجہ سے موتیں ہوں گی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی بری بیماری ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر سبقته العین، آنکھ نظر کا لگ جانا، نظر بد کا یہ حق ہے۔ اگر کوئی قدر تقدیر پر چیز سب کر لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی۔ وَإِذَا تُرْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم میں سے تمہیں یہ کہا جائے کہ بھئی ذرا غسل کر کے پانی دو، یہ علاج ہے اس کا۔ اس آدمی محسود جس کے ساتھ حسد کیا گیا ہو اور اس وجہ سے اس کو نظر لگ گئی ہو، یہ اس کا علاج ہے کہ اس حاسد نظر لگانے والے کو کہا جائے غسل کرو، اس کا جو پانی ہے وہ لے کر اس نظر جس کو لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ اس کو غسل کرا دو یا چھینٹے مار دو تو اس کو آرام آ جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو ہمیں بچنا چاہیے اور خصوصاً ان وظائف کا عمل رکھنا چاہیے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فلق، ناس اور سورۃ اخلاص، ان کی تلاوت کیجیے صبح و شام، صبح بھی شام بھی، نمازوں کے بعد بھی، اور اسی طرح آیت الکرسی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھ کے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آ کے دم کیا، بسم اللہ ارقیک واللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک۔ یہ دعا پڑھ کے 7 مرتبہ دم کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا۔ حاسد کے شر سے کیسے بچا جائے؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی پناہ میں آئیے۔ جو صورتیں ہیں سورہ فلق میں کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کیوں کہا؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو ہوا تھا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا، اسی وجہ سے آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھی، حسد کی وجہ سے۔ دوسرا تقوی اختیار کیجیے۔ تقوی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، جتنا آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اتنے حاسد کے حسد سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تیسرا اللہ رب العالمین پہ توکل اور بھروسہ کیجیے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، بھروسہ اللہ پہ کیجیے۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ چوتھا یہ ہے صدقہ خیرات کرتے رہیے، یہ بھی انسان کو اس بری بیماری سے بچاتا ہے۔ حاسد پر احسان کرنا، یہ بھی اس کے حسد کے شر سے انسان کو بچا دیتا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہے اس پر احسان کیجیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے کہ تم برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہیں بلکہ نیکی کے ساتھ دو، اور یہ ساری چیزیں انسان جو ہے ان پر عمل کرے تو یقیناً حاسد کے حسد کرتے وقت جو شر ہے اس سے انسان بچ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بری بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، حاسد کے حسد سے بچنے کا ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ کوشش کرے انسان جو نعمت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی اس کو چھپا کے رکھے، اس کو ہر وقت ظاہر نہ کرتا پھرے، اس کا اظہار نہ کرتا پھرے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ نے دی، اللہ کا شکر ادا کرے،
یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا تھا نا تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے یوسف، اپنے اس خواب کو بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، کیونکہ وہ حسد کرتے ہوئے تیرے خلاف سازش کریں گے۔ اور وہی ہوا، جب ان کو پتہ چلا اچھا یہ ہم سے بڑا بننے لگا ہے، یہ بڑا عزت والا کہتا جی سورج چاند ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ تھا وہ۔ اس لیے چونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہ جانتے تھے کہ بھائیوں کی نیچر، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یہی ہے، استعینوا علی انجاح الحوائج بالکتمان، اپنی جو نعمتیں ہیں نا، اپنے جو معاملات ہیں، خاموشی سے کیا کرو، کرنے سے پہلے ہی نہ شور مچا دیا کرو۔ کیوں؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت اس کا حسد کیا جاتا ہے پہلے ہی لوگوں کے سامنے۔ اور عموماً حقیقت بات بھی یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے سے پہلے انسان شور کرنا شروع کر دو، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، کوئی اچھا کام وہ پایہ تکمیل تک کم ہی پہنچتا ہے، لیکن جب وہ ہو جاتا ہے پھر رب العالمین سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والے۔ اس لیے انسان کو اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.